اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فزت ورب الکعبہ۔ ناظرین کرام، شب ضربت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کی جانب سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار کی شب ضربت میں تعزیت پیش کرتے ہیں کہ خاندان عصمت و طہارت کی عظیم مصیبت، اہل عالم کے لیے عظیم غم کا موقع کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک کے اوپر شقی ترین انسان نے ضربت لگائی، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت صرف ایک جملہ کہا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ انسانی سماج جو کامیابی کو، ہمارے ذہنوں میں جو کامیابیاں ہیں، وہ کسی بڑے گھرانے میں پیدا ہو جانا، کسی مالدار گھرانے میں پیدا ہو جانا، کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جانا، کسی جنگ کو جیت لینا، کسی امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں کامیابی کے عنوان سے اور کامیابی کے مصادیق کے عنوان سے ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ بچہ گھر میں آتا ہے، پاپا میں کامیاب ہو گیا، کیوں؟ نمبر اچھے آ گئے، یا مثلا کہیں جاب مل گئی، یا کوئی اچھا بزنس سیٹ اپ بن گیا۔ ہم عام طور سے مادی چیزوں میں کامیابی کو یا کسی قسم کی حصول کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ وہ انسان کہ جس کو دنیا کے تمام ایسے مواقع فراہم ہوئے تھے جہاں وہ یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کسی اعلیٰ گھر میں پیدا ہو جانا کامیابی کی دلیل ہے، حالانکہ اس کے اندر انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کسی اعلیٰ گھرانے میں پیدا ہونے کو انسان فخر و مباحت سے بیان کرتا ہے۔ امیر المؤمنین دنیا کے سب سے عظیم گھرانے میں اور ان عظیم علاقوں میں بھی سب سے محترم گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش میں بنی ہاشم میں پیدا ہوئے، لیکن آپ نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے کہ یہ شرف آپ سے پہلے نہ کسی کے پاس تھا، نہ آپ کے بعد کسی کے پاس تھا، صبح قیامت ہوگا۔ لیکن امیر المؤمنین نے نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ شب ہجرت رسول اکرم نے کہا کہ اگر تم سوئے رہو میرے بستر پہ تو میں آسانی سے دشمنوں کے حملے سے محفوظ ہو کر میں شہر سے ہجرت کر جاؤں گا۔ امیر المؤمنین سوئے رہے، رسول اکرم آسانی سے ہجرت کر گئے۔ امیر المؤمنین کو صبح اٹھ کے کہنا چاہیے تھا میں کامیاب ہو گیا کہ میں رسول کی میں نے جان بچا لی، میں نے اپنی رضا کو بارگاہ خداوندی میں بیچ دیا اور رضا الہی کو حاصل کر لیا اور اپنے نفس کو بیچ دیا۔ لیکن امیر المؤمنین نے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ جنگ احد میں آپ نے 35 کفار کو واصل جہنم کیا، جنگ کا صحرا آپ کے حوالے ہوا، لیکن آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح جنگ بدر میں، اسی طرح جنگ احد میں، جہاں سارے مسلمان رسول کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہاں آپ استقامت کے ساتھ لڑتے رہے، رسول کا دفاع کرتے رہے، رسول کی جان بچاتے رہے، لیکن آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ در حالانکہ جبرائیل نے ندا دی لا فتح الا علی ولا سیف الا ذو الفقار، لیکن پھر بھی امیر المؤمنین نے خود نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ یوم خیبر کہ جب تمام اصحاب رسول متمنی تھے کہ علم ان کو دے دیا جائے، رسول اکرم نے علم جب علی کے ہاتھ میں دیا تو امیر المؤمنین کو کہنا چاہیے تھا میں کامیاب ہو گیا۔ جہاں سب چاہ رہے تھے وہاں مجھے ملی وہ چیز، لیکن امیر المؤمنین نے نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں کسی عظیم خاتون سے، کسی بڑے گھرانے کی خاتون سے اگر شادی ہو جائے تو انسان کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے زندگی کے اس اہم باب کو سر کر لیا۔ امیر المؤمنین کی شادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوئی، لخت جگر رسول کی اکلوتی بیٹی سے شادی ہونا، اس سے بڑی کامیابی دنیاوی نظر میں کیا ہوگی، اور بہترین چیز تھی اور بہترین سعادت تھی کہ جس کو آپ نے یوم شورا بھی بیان کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا اپنی شادی کے موقع پر کہ میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسن امام حسین جیسے فرزند آپ کو عطا ہوئے، لیکن آپ نے نہیں فرمایا کامیاب ہو گیا۔ ہر تاریخ کی کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں آپ کامیاب نہ ہوئے ہوں، لیکن آپ نے کسی موقع پہ نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ خلافت آپ سے چھین لی گئی، آپ نے کوئی افسوس نہیں کیا۔ خلافت آپ کو جب دے دی گئی
تو انسانی توقع کرتا ہے کہ آج امیر المومنین کہیں گے میں کامیاب ہو گیا، 25 سال بعد میرا حق مجھ پہ واپس مل گیا، لیکن امیر المومنین نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا، بلکہ شکوہ کیا، گیلا کیا کہ مجھے نہیں چاہیے تمہاری یہ حکومت، اس کی اہمیت اس جوتی سے بھی بدتر ہے میری نظر میں جو میرے پیروں میں اس وقت اس پہ اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، کیونکہ حکومت ظاہری کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی میرے لیے۔ جب شرق و غرب و زمین و آسمان کی حکومتیں خدا نے مجھے دی ہوئی ہیں، اپنی رضا مجھے دی ہوئی ہے، تو یہ دنیاوی حکومت میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ لہٰذا امیر المومنین نے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ کس وقت کہا؟ جب ہم انسانوں کے ذہن میں ظاہری طور پر ختم ہو رہا ہے سب، ہم موت کو ختم سمجھتے ہیں، اسی لیے گھبراتے ہیں، مر جائیں گے تو کیا ہوگا، سارے تیاری مرنے سے پہلے کی ہے، مرنے کے بعد کی کوئی تیاری ذہن میں ہے ہی نہیں، گویا موت نہیں آنی ہے، یا موت کو ہم ختم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں موت آغاز ہے یا انتقال ہے، لیکن ذہنوں میں ہمارے مادیت اس طرح سے راسخ ہو گئی ہے کہ ہم موت کو خاتمہ سمجھتے ہیں۔ اس موقع پر کہ جب ظاہری طور سے سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں، اس وقت امیر المومنین کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک درس دے رہا ہے وہ انسان جو دنیا کے کسی بھی موقع پر اپنی زندگی کے ولادت سے لے کر خلافت کے حصول اور بعد کی جنگوں میں کامیابی، اس صبح تک یہ کہہ سکتا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، اس نے نہیں کہا، اور آج کہہ کر ایک درس دیا کہ تم جسے کامیابی سمجھتے ہو وہ علی کے لیے معیار ہی نہیں ہے کامیابی کا۔ علی کے لیے معیار کامیابی یہ ہے کہ وہ جب اپنے خدا سے ملاقات کے لیے جائے تو اس طرح سے جائے کہ وہ اپنے آپ سے راضی ہو اور خدا اس سے راضی ہو۔ میں اس طرح سے اس دنیا سے جا رہا ہوں کہ نہ میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے، نہ میری گردن پہ کسی کا حق ہے، نہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، نہ میں نے کسی کا حق چھینا ہے۔ یہ وہ کردار ہے امیر المومنین، اتنے مطمئن اپنی زندگی سے کہ میں کامیاب جا رہا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، اس لیے میں آج کامیاب ہو گیا۔ کامیابی یہ ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جب جا رہا ہوں، کیونکہ دنیا مزرعہ عمل ہے، آخرت میں ہمیں صرف جزا ملے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام امام معصوم ہیں، خطا آپ سے ہو نہیں سکتی، لیکن زندگی ایسی گزاری تاکہ لوگ جو عبرت حاصل کرنا چاہیں، اسوہ بنانا چاہیں، ان کے لیے میں نمونے عمل بنا کر جا رہا ہوں کہ تم جس سے کامیابی سمجھتے ہو علی کی نظر میں وہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جس طرح علی نے کامیابی حاصل کی اور جس چیز کو علی کامیابی سمجھتا ہے تم اس کا حصول کرو۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، شب قدر ہے، شب 19 شب قدر ہے، شب قدر کے اعمال آپ اپنی اپنی مساجد میں اپنے گھروں میں لوگ کرتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق نہیں ہو سکتا کہ شب قدر میں امیر المومنین کو ضربت لگے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ شب قدر امیر المومنین اس دنیا سے جائیں اور ان کو دفن کیا جائے۔ وہ خدا کہ جس نے امیر المومنین کی عظمت کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت کا اہتمام کیا، اس خدا نے اپنے اس بندے کی ابدیت کو مقام اعلیٰ پہنچانے کے لیے وہ شب قدر جو نزول قرآن سے مخصوص تھی، جو ملائک کے آنے سے مخصوص تھی، جو عمر کے اور قدر الہی کے سال بھر کے نوشتوں کے لیے مخصوص تھی، اس میں اپنے اس منتخب بندے کی شب ضربت اور منتخب بندے کی شب شہادت کو عنوان کیا اور اس کا فراہم کیا۔ مشیت الہی نے اس کو منظور کیا تاکہ تم نے پوری عمر میرے لیے گزاری، اب جب شب قدر جو میری رات ہے، جو میری عبادت کی رات ہے، جو مجھ سے راز و نیاز کرنے کی رات ہے، اس میں مومنین کے اذہان میں تمہاری پوری زندگی اس لیے آئے گی کہ تمہاری شب شہادت ہے اور تمہاری شب ضربت ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ شب ضربت امیر المومنین کی شب قدر میں شب ضربت ہو اور شب قدر کے اعمال کرتے وقت لوگ علی کو یاد نہ کریں۔ دشمن کا جواب دیا خدا نے کہ اگر بندہ میرے لیے کام کر رہا ہے تو دشمن کتنا بھی پروپیگنڈا کر لے، کہ کہنے والے نے نعوذ باللہ یہ تک کہہ دیا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، تو اب میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ اب جب مسجد میں لوگ شب قدر کے اعمال کے لیے جمع ہوں گے ان کو علی یاد آئے گا۔ اعمال قرآن سر پہ رکھیں گے لیکن ذہن میں علی بن ابی طالب ہوں گے، ان کی شہادت کی گواہی، ان کی ضربت کی گواہی اور ان کے مصائب کے حالت کو یاد کرتے ہوئے لوگ میرے سامنے راز و نیاز کریں گے۔ یہ اللہ نے ایک تحفہ دیا امیر المومنین کی بندگی کا ان کو کہ تم نے
اپنی پوری عمر میرے لیے گزاری ہے کہ کسی آن بھی آپ نے خدا کے علاوہ کسی کے لیے کسی قسم کے تکلف سے کام نہیں لیا۔ اگر امیر المؤمنین کے سامنے بھائی آ گیا اور اس نے پیسے مانگے ایکسٹرا کہ مجھے الگ سے مدد کر دیجئے، تو انگارے کو نزدیک لے جا کر دنیا کے سامنے مثال پیش کر دی کہ تم حاکم کے بھائی ہونے کا وجلت فائدہ نہیں اٹھا سکتے، مجھے خدا کو جواب دینا ہے۔ یہ تمام واقعات جو اس طرح کے امیر المؤمنین کی زندگی میں ہیں، یہ کردار سازی کے واقعات ہیں۔ امیر المؤمنین بخوبی جانتے تھے وہ کیا کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں نہ فضیلت ہیں، نہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو ان کی باب فضیلت بیان کیا جائے، کیونکہ امیر المؤمنین کی فضیلت کہیں بالا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے اذہان انہی چیزوں کو فضیلت سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم ان کو فضیلت کے عنوان سے پیش کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، کتنا بڑا شرف ہے۔ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، کتنا بڑا شرف ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے 7 سال اس وقت عبادت کی اور نماز پڑھی رسول کے پیچھے جس وقت پوری دنیا میں کوئی اور نمازی تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد زمانہ اس طرح سے علی کے خلاف کام کرے کہ لوگ کہیں کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، لعاذا باللہ۔ یہ بھی ایک عبرت ہے کہ دشمن علی نفاق میں، دشمن علی حسادت میں اس حد تک کام کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کو اس حد تک غافل کر دے کہ لوگ یہ کہیں کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دشمن کی سازشوں کا شکار ہو کے اصل دین کو بھول جائیں، اصل ولایت علوی کو بھول جائیں۔ نہ جانے کتنی دکانیں ولایت کے نام پر چلائی جا رہی ہیں۔ اصل ولایت ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اصل خلافت خلافت علی ابن ابی طالب ہے، اصل امامت امامت علی ابن ابی طالب ہے، جس کے لیے جناب صدیقہ طاہرہ نے اپنی جان دی، جس کے لیے جناب محسن شہید ہوئے، جس کی وجہ سے رسول اکرم کو قتل کیا گیا، جس کی وجہ سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادتوں کو پیش کیا، وہ ولایت عمر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لہٰذا اس کو آسانی سے اپنے ہاتھ سے مت جانے دی، جو دشمنوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوئی ہے۔ دشمن ہر طرح سے آتا ہے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ شیطان سینما ہال نہیں جاتا، کیونکہ سینما ہال میں تو اس کے پجاری بیٹھے ہی ہوئے ہیں، انہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ شیطان مسجد آتا ہے تاکہ مومن کو ورغلائے، اس کی نماز میں شک پیدا کرے، اس کے وضو میں شک پیدا کرے، اس کے نماز کے ارکان میں شک پیدا کرے، اس کے دل میں نفاق پیدا کرے، ایک دوسرے سے نفاق، ایک دوسرے سے کدورت پیدا کرے۔ وہاں آئے گا جہاں اس کی عبادت ہو رہی، وہاں کیوں جائے گا؟ لہٰذا مساجد میں، حسینیے میں، امام بارگاہوں میں شب قدر کے اعمال کے وقت خیال رکھیں کہ علی علیہ السلام کی ولایت کو جکڑ کے رکھنا ہے اور تمام اہداف زندگی اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ کوئی بھی ہدف زندگی ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑھ کر کہ ہم ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر قائم رہیں، کہ کامیابی اسی میں ہے۔ ہم اگر یہ کہنا چاہتے ہیں بستر مرگ پہ کہ ہم کامیاب ہو گئے، تو تبھی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جاتے وقت ولایت علی ابن ابی طالب اور فرزندان معصوم علی ابن ابی طالب کے اوپر قائم رہیں، کیسے بھی حالات ہو جائیں، ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو قائم رکھنا۔ آپ شب قدر کے اعمال کریں گے، اپنی اپنی مساجد میں کریں گے، قرآن سر پہ لے جا کے دعا کریں گے، ایک ایک معصوم کا نام لے کے ان کو گواہ بنا کر، ان کی نسبت دے کر، ان کے توسل سے آپ دعا کریں گے۔ ہم یہاں پہ اعمال ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اعمال کریں تو یہ یاد رکھیں کہ شب ضربت علی بن ابی طالب ہے۔ اللہ کے نزدیک بہت اہمیت ہے علی بن ابی طالب کی شب ضربت کی، اور بہت اہمیت ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی۔ تو بڑی دعاؤں میں سے ایک دعا یہی کہ خدایا ہمیں ولایت علی بن ابی طالب سے ایک آن کے لیے بھی غافل نہ ہونے دینا، اور اس ولایت کے احیاء کے لیے جس ذات کو اس نے غیب میں رکھا ہے اس کے ظہور میں تعجیل ہو۔ یہ ہماری سب سے اہم دعا ہونی چاہیے آج کی شب میں۔ ہماری شب عبادت میں گزرے، قرآن کی تلاوت میں گزرے، نماز میں گزرے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مصائب کو یاد کرنے میں گزرے، کہ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جیسا کہ مشہور ہے کہ اس شب میں اپنی بیٹی کے ہاں افطار کیا، اور ایک چیز سے افطار کیا، اور اس کے بعد بیان ہے آپ کی بیٹی کا کہ بابا مضطرب تھے اس شب میں،
بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اس کا کہتے تھے ہاں میرے بھائی میرے رسول نے سچ کہا تھا، یہ وہی رات ہے جس کا میں منتظر تھا۔ صبح جب آپ گھر سے نکلے، مرغابیوں نے آپ کا راستہ روکا، آپ نے ایک بار سفارش کی کہ ان مرغابیوں کا خیال رکھنا اور نہیں تو انہیں آزاد کر دینا۔ مرغابیوں نے راستہ روکا کیونکہ مرغابیاں متوجہ تھیں کہ آج جو علی جا رہے ہیں تو پھر آج اپنے پیروں پہ واپس نہیں آئیں گے۔ دشمن بھی جانتا تھا کہ علی کو میدان جنگ میں نہیں ہرایا جا سکتا، علی کو میدان جنگ میں قتل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ جگہ جہاں علی اپنے آپ میں نہیں رہتے بلکہ لقاء الہی میں اس طرح سے ذکر خدا میں محو ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اس موقع پہ کہ جب علی محو عبادت ہوں اس وقت آپ پر حملہ کیا جائے، لہٰذا آپ مسجد پہنچے، مسجد میں آپ نے دیکھا کہ آپ کا قاتل سو رہا ہے، جانتے تھے یہ میرا قاتل ہے، لیکن پھر بھی علی نے نماز کے لیے اٹھا کر یہ بیان کیا کہ ہم نماز قائم کرنے والوں میں ہیں، اور جب تک کوئی انسان گناہ کرے نہیں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ آج کی دنیا میں اگر کسی کو خبر ہو جائے کہ یہ میرا قتل کرنے والا ہے اور وہ بہت بڑے عہدے پہ، تو اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا ہے صرف شک کی بنیاد کے اوپر کہ یہ مثلا سی ایم کے اوپر یا پی ایم کے اوپر یا پریزیڈنٹ کے اوپر یا مثلا شہر کے کسی بڑے عزیز ہستی کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ علی جانتے تھے کہ یہ تلوار لگا کر سو رہا ہے، لیکن علی نے کوئی عمل نہیں کیا بلکہ نماز کے لیے جگایا اس کو، گلدستہ اذان پہ جا کر اذان کہی، آ کر نوافل صبح میں مشغول ہوئے۔ بعض علماء کا بیان ہے کہ آپ نوافل صبح میں تھے، بعض کا کہنا ہے کہ آپ نماز صبح پڑھ رہے تھے، بہرحال نماز کے دوسرے سجدے میں تھے کہ قاتل نے آپ کے سر کے اوپر وار کی اور آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، زمین اور آسمان لرزہ اندام ہو گئے، اور منادی نے صدا دی کہ ارکان ہدایت آج منہدم ہو گیا۔ حسنین علیہ السلام اپنے بابا کے نزدیک پہنچے، آپ کی گاڑی آپ کے خون سے آلودہ ہو چکی تھی، بیمار امام نے اشارہ کیا کہ نماز ختم کی جائے۔ امام نے کس حال میں نماز پڑھی امام جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ امام نے نماز ختم کی، ایک گلیم میں ایک کمبل میں آپ کو لپیٹ کے اپنے بیت الشرف کی طرف لایا گیا، نزدیک ہے علی کا گھر، جو لوگ گئے ہیں زیارت کرنے انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے خدا ان کو نصیب کرے اس شب قدر کے صدقے میں۔ امیر المومنین اپنے گھر پہنچے، طبیب آیا، ایک بار زخم کی گہرائی کو دیکھا، صرف ایک جملہ کہا کہ مولا وصیتیں کر دیں کہ زخم بہت کاری ہے، لیکن اس حال میں بھی جب قاتل کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے سختی سے منع کیا کہ اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، اس کی مشتیں ڈھیلی کر دو، اگر میں اس دنیا باقی رہ گیا تو اس کا فیصلہ میں کروں گا، اگر اس دنیا سے چلا گیا تو تم بھی اس کو صرف ایک ضرب لگانا کہ اس نے میرے سر پہ صرف ایک ضرب لگائی ہے۔ یہ وہ عدالت پسند علی تھا کہ دنیا نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھے گی۔ ہاں ہم منتظر ہیں اس کے فرزند کے کہ وہ آ کر عدالت علوی کو ایک بار پھر اس دنیا میں قائم کرے، سنت رسول کو پھر اس دنیا میں قائم کرے۔ خدا ہمیں اس شب قدر کے صدقے میں علی علیہ السلام کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شب قدر کو اس طرح سے سمجھ سکیں جس طرح سمجھنے کا حق ہے، اور ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر اس دنیا اور آخرت میں قائم رہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔